بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں بیشتی زیور صفحہ نمبر 62 مسئلہ نمبر 11 سے 15 تک پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 11 ہے بڑا باری حوض یعنی تالاب جو 10 ہاتھ لمبا اور 10 ہاتھ چوڑا ہو اور اتنا گہرا ہو کہ اگر چلو سے پانی اٹھاوے یعنی ایک ہاتھ سے تو زمین نہ کھلے یعنی زمین نظر نہ آئے، یہ بھی بہتے ہوئے پانی کے مثل ہے۔ ایسے حوض کو دہ در دہ کہتے ہیں، یعنی ایسے تالاب کو 10 بائی 10 کہتے ہیں۔ دہ در دہ یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اگر اس میں ایسی نجاست پڑ جائے جو پڑ جانے کے بعد دکھلائی نہیں دیتی، جیسے پیشاب، خون، شراب وغیرہ، تو چاروں طرف سے وضو کرنا درست ہے، جدھر چاہے وضو کریں۔ اور اگر ایسی نجاست پڑ جائے جو دکھلائی دیتی ہے، جیسے مردہ کتا، تو جدھر پڑا ہو اس طرف سے وضو نہ کرے اور اس کے سوا جس طرف سے چاہے وضو کرے۔ البتہ اگر اتنے بڑے حوض میں اتنی نجاست پڑ جائے کہ رنگ یا مزہ بدل جائے یا بدبو آنے لگے تو نجس ہو جائے گا، یعنی ناپاک ہو جائے گا۔ 10 بائی 10 کو یاد رکھے، اگر 10 بائی 10 ہو تو پھر نجاست کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو دکھلائی نہیں دیتی، ایک وہ جو دکھلائی دیتی ہے۔ اگر دکھلائی نہیں دیتی تو چاروں طرف سے وضو کرنا درست ہے، اور اگر دکھلائی دیتی ہو تو پھر جس طرف دکھلائی دیتی اس طرف سے جائز نہیں ہوگا، باقی طرف سے جائز ہوگا۔ البتہ اگر نجاست ایسی ہو کہ رنگ یا مزہ بدل جاتا ہے یا بدبو آنے لگتی ہے تو پھر کسی طرف سے بھی غسل جائز نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 12، اگر 20 ہاتھ لمبا اور 5 ہاتھ چوڑا یا 25 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا ہے تو یہ حوض بھی 10 بائی 10 دہ در دہ کے مثل ہیں۔ اس میں بھی وہ تمام مسائل ہے جو 10 بائی 10 کے ہیں۔ مسئلہ نمبر 13، چھت پر نجاست پڑی ہے اور پانی برسا، چاہے بارش کی وجہ سے یا ویسے، اور پرنالہ چلا، تو اگر آدھی یا آدھی سے زیادہ چھت ناپاک ہے تو وہ پانی نجس ہے، اور اگر چھت آدھی سے کم ناپاک ہے تو وہ پانی پاک ہے۔ آدھی سے کم ہے تو پاک، آدھی سے زیادہ تو ناپاک، آدھی بھی ناپاک۔ اور اگر نجاست پرنالے کے پاس ہی ہو اور اتنی ہو کہ سب پانی اس سے مل کر آتا ہے تو وہ پانی نجس ہے۔ بالکل پرنالے کے منہ میں ہو، پرنالے کے پاس ہو، سارا پانی اسی سے مل کر آتا ہے تو وہ پانی نجس ہو جائے گا، چاہے آدھے سے کم کیوں نہ ہو۔ مسئلہ نمبر 14، اگر پانی آہستہ آہستہ بہتا ہو تو بہت جلدی وضو نہ کرے تاکہ جو دون گرتا ہے وہی ہاتھ میں نہ آ جائے۔ دون یعنی وہ پانی جو منہ ہاتھ دھونے سے گرتا ہے۔ مسئلہ نمبر 15، دہ در دہ حوض میں جہاں پر دون گرا ہے، یعنی جہاں پر وہ پانی گرا ہے جس سے ہاتھ پاؤں دھوئے ہیں، تو اگر وہیں سے پھر پانی اٹھا لے تو بھی جائز ہے، کیونکہ وہ بہتے ہوئے پانی کے مثل میں ہیں۔ یہ آج کے 5 مسائل، اس کو اچھی طرح سمجھ لے، ذہن نشین کر لے، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔